بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 12 خواجہ الطاف حسین خالی کی نظم محنت کی برکات کی پڑھائی اور مصنف کا تعارف جانا تھا۔ اس میں ہم نے اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج ہم اسی نظم کی مشقی سوالات کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، نظم محنت کی برکات کے متن کے مطابق مصرعے مکمل کریں۔ الف، نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں۔ ب، یہ جوہر ہیں ہم میں امانت خدا کی۔ جیم، مبادا تلف ہو ودیعت خدا کی۔ دال، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے۔ ہے، مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس مختصر سوالات کا ہے۔ نظم محنت کی برکات کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ آئیے ان کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 ہے، انسان کو فضیلت، عزت اور فرما روائی کب ملتی ہے؟ انسان کو فضیلت، عزت اور فرما روائی ملنا، شاہ سرخی لکھیں گے، انسان کو فضیلت، عزت اور فرما روائی محنت اور مشقت کے بعد حاصل ہوتی ہے، کیونکہ محنت اور مشقت کامیابی کی کنجی ہے۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے کہ اگر مخفی جوہر کی خبر نہ لی تو کیا ہونے کا امکان ہے؟ شاہ سرخی ہے، مخفی جوہر کی خبر نہ لینا۔ مخفی جوہر سے مراد انسان کو خدا کی طرف سے عطا ہونے والی صلاحیتیں ہیں۔ اگر انسان اپنے ان مخفی جوہر کی خبر نہ لے گا، اسے استعمال میں نہیں لائے گا تو یہ ضائع ہو جائیں گے اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ مٹی میں مل جائیں گے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے کہ اگر دور کا سفر درپیش ہو تو گھڑ سوار پر کیا لازم آتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ دور کے سفر میں گھڑ سوار پر لازم ہے۔ اگر دور کا سفر درپیش ہو تو گھڑ سوار پر لازم ہے کہ وہ سستانے کی بجائے یعنی آرام کرنے کی بجائے اپنے گھوڑوں کو تیز اور سرپٹ دوڑائے تاکہ بر وقت منزل پر پہنچے۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے کہ بشر کے لیے سب سے بڑا سہارا کس کا ہے؟ بہت آسان جواب ہے، بشر کے لیے بڑا سہارا، بشر کے لیے سب سے بڑا اور لافانی سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، کیونکہ لافانی جو فنا نہیں ہونے والی ذات وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ باقی سہارے جتنے بھی ہیں سب سہارے عارضی اور فنا ہونے والے ہیں۔ ہمارے پاس 5واں سوال ہے، ہمت کا حامی کون ہے؟ ہمت کا حامی، ہمت، محنت اور کوشش سے ہر مشکل کا مقابلہ کرنے والوں کا حامی و مددگار خود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مختصر سوالات تھے، باقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مشقی سوالات میں سوال نمبر 3 ہے، محاورات جو سے ہیں ان کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ہم نے محاورات بھی لکھے ہیں، ان کا معنی بھی لکھا ہے اور جملوں میں استعمال بھی لکھا ہے۔ پہلا محاورہ ہے ہمارے پاس خبر لینا، پوچھنا یا حال دریافت کرنا۔ جو محنت سے جی چراتے ہیں وقت ان کی خوب خبر لیتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس محاورہ ہے مٹی ہو جانا، ضائع ہو جانا یا خاک میں مل جانا۔ اپنی صلاحیتوں کو اپنی زندگی میں استعمال کرو، تمہارے مرنے کے بعد یہ تمہارے ساتھ مٹی ہو جائیں گی۔ زندگی میں استعمال کرو، تمہارے مرنے کے بعد یہ تمہارے ساتھ مٹی ہو جائیں گی۔ تیسرا محاورہ ہے ہمارے پاس ہاتھ آنا، حاصل ہونا یا دستیاب ہونا۔ یہ حقیقت ہے کہ بغیر محنت و مشقت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ عزیز طلبہ، چوتھا محاورہ ہمارے پاس ہے زور آزمانا، طاقت کا پرکھنا یا صلاحیت کو منوانا۔ انسان کو کامیابی اور مقام حاصل کرنے کے لیے اپنی قابلیت اور کام کا زور آزمانا پڑتا ہے۔ ہمت ہارنا، حوصلہ ہارنا یا مایوس ہو جانا۔ یہ سچ ہے کہ جو لوگ ہمت نہیں ہارتے وہ بلند مقام و مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ سامان کرنا، تیاری کرنا۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی سامان کرے۔ دائیں بائیں جھانکنا، ادھر ادھر دیکھنا یا کسی کام میں ہچکچاہٹ محسوس ہونا۔ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو دائیں بائیں نہ جھانکو، اپنی محنت جاری رکھو۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے کہ الفاظ کا درست لفظ اعراب لگا کر واضح کریں۔ درست لفظ کے ساتھ اس کی پڑھائی کرتی ہوں۔ مشقت، ودیعت، مبادا، تلف، ہمت اور درما۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس گرامر کا حصہ ہے۔ ذو معنی الفاظ، وہ الفاظ جن کے 2 یا 2 سے زیادہ معنی ہوں، ذو معنی یا ذو معنین الفاظ کہلاتے ہیں۔ ایسے بعض الفاظ ایک معنوں میں مذکر ہوتے ہیں تو دوسرے معنوں میں مؤنث، بعض اوقات دونوں معنوں میں مذکر یا مؤنث۔
بہرکیف ذو معنی الفاظ کے استعمال کے ضمن میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کسوٹی اہل زبان کی گفتگو یعنی تحریر و تقریر ہی ہے۔ چند ایک ذو معنی الفاظ اور ان کے معنی درزل ہیں، انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں۔ الفاظ ہیں آب، ایک آب جو اس کا مطلب ہے پانی اور دوسرا کا مطلب ہے چمک دمک۔ اردو زبان ہے اور اردو لشکر یا لشکرگاہ کو بھی کہتے ہیں۔ اوقات وقت کی جمع، اوقات حیثیت، بار بوجھ، بار باری۔ باز ایک پرندہ ہے اور باز دوبارہ کھلا ہوا۔ بیت گھر کو کہتے ہیں، بیت شیر کو بھی کہتے ہیں۔ ناک تاک جھانک، انگور کی بیل۔ تکرار جھگڑا یا بار بار دہرانا۔ تکیہ سرہانہ یا بھروسہ۔ طاق محراب کو کہتے ہیں، طاق ہندسہ جو دو پر تقسیم نہ ہو۔ ظرف برتن کو کہتے ہیں اور ظرف اپنے حوصلے کو بھی کہتے ہیں۔ عرصہ مدت، عرصہ میدان۔ عرض گزارش اور عرض چورائی۔ فصل فاصلہ اور فصل موسم۔ قصور کسر کی جمع محلات اور کسر غلطی کو بھی کہتے ہیں۔ کان معدنیات نکلنے کی جگہ اور کان جسم کا ایک حصہ۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہیں کہ ان کے ذو معنی الفاظ تلاش کریں، ان کے معنی لکھیں، ان کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جست، غریب، کل، مانگ، لہر، سنگ، کف، لگن، مالٹا اور محل۔ پہلا لفظ ہے جست، چھلانگ کو کہتے ہیں، جست جو سا ایک دھات بھی ہوتی ہے۔ غریب مفلس، غریب پردیسی۔ کل گزشتہ یا آنے والا دن، کل مشین کا پرزہ۔ مانگ طلب کرنا، مانگ سر پر بالوں کی مانگ۔ اگلا لفظ ہے لہر، سمندر میں اٹھنے والی پانی کی موج، اور لہر خوشحالی، اثر یا تبدیلی پیدا ہونا، اس کو بھی لہر کہتے ہیں۔ سنگ رفاقت، صحبت یا ساتھ کو کہتے ہیں اور سنگ پتھر کو بھی کہتے ہیں۔ کف ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو کہتے ہیں اور کف جھاگ جو سی ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ لگن برتن اور لگن محبت، انس وغیرہ۔ مالٹا ایک ملک کا نام ہے اور مالٹا ایک پھل بھی ہے۔ محل مقام یا جگہ کو کہتے ہیں اور محل علیشان بڑا گھر۔ یہ ذو معنی الفاظ تھے۔ عزیز طلباء، گرامر میں ہی ہمارے پاس اگلا حصہ ہے اصناف نظم، یعنی کہ نظم کی جو اقسام ہے وہ کون کون سی ہیں۔ اصناف نظم میں بہت سی ہیں جن میں کچھ کا بیان حمد میں آ چکا ہے، کچھ کی وضاحت یہاں بیان کی جاتی ہے۔ قصیدہ ہے، قصیدہ کس کو کہتے ہیں؟ قصیدہ عربی کے لفظ قصد سے بنا ہے جس کے لغوی معنی قصد ارادہ کرنا کے ہیں، جس سے ثابت ہے کہ یہ وہ صنف نظم ہے جو ارادی طور پر وجود میں آتی ہے اور شاعر ارادتاً کسی کی مدح ستائش کرتا ہے۔ اس ضمن میں وہ بعض اوقات زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے۔ قصیدہ بہت پرانی صنف نظم ہے اور یہ عربی کے علاوہ فارسی میں بھی وافر ذخیرے کی صورت میں موجود ہے۔ قصیدے اور غزل کی حیت ایک ہی ہے، وہی مطلع و مقطع اور وہی آغاز سے اختتام تک ردیف اور قافیہ کا اہتمام۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں غزل بھی قصیدے ہی کا حصہ ہوتی تھی۔ قصیدے کو عام طور پر 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: تشبیب، گریز، مدح اور دعا۔ اردو قصیدہ گوئی میں مرزا محمد رفیع سودا اور شیخ ابراہیم ذوق کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ غزل اصناف نظم میں غزل اہم ترین صنف شاعری ہے۔ اردو کے شعری ادب میں سب سے زیادہ سرمایہ بھی غزل ہی کا ہے۔ یہ وہ صنف نظم ہے جس میں عشق و محبت کا ذکر ہوتا ہے اور شاعر اپنے فکر و خیال کا اظہار اشارے کنائی کی زبان میں نہایت لطیف پیرائے میں کرتا ہے۔ روایت ہے کہ جب غزال یعنی ہرن جو سا ہے اس کو شکاری کتے دبوچنے کو ہوں تو اس کے منہ سے اس وقت جو دردناک چیخ نکلتی ہے اسے غزل کہتے ہیں۔ گویا غزل میں عشق و محبت اور سوز و گداز کا نمایاں ہونا ضروری ہے۔ غزل کا دامن بہت وسیع ہے اور اب غزل میں تقریباً ہر موضوع لایا جانے لگا ہے، بلکہ کچھ کا داور شاعروں مثلاً علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان، فیض احمد فیض وغیرہ نے غزل کا مفہوم ہی بدل کر رکھ دیا ہے اور غزل میں ہر قسم کے افکار و خیالات اور مشاہدات اور تجربات کو پیش کیا جاتا ہے۔ مرثیہ کے لغوی معنی غم و الم کے انداز میں کسی مرنے والے کا ذکر خیر اور اس کے اوصاف بیان کرنے کے ہیں۔
مرثیہ کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی، لیکن اردو اور فارسی میں مرثیہ کی صنف زیادہ تر اہل بیت علیہ السلام یا واقعہ کربلا کے لیے مخصوص ہے۔ اردو میں سب سے زیادہ مرثیے شہیدان کربلا کے لکھے گئے ہیں۔ اس حوالے سے میر انیس اور مرزا دبیر نے سب سے زیادہ شہرت پائی اور لازوال مرثیے یادگار چھوڑے۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی درج ذیل ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجس، رزم، جنگ اور شہادت اور بین۔ اس کے بعد ہے مثنوی۔ مثنوی اردو کی ایک مقبول صنف نظم ہے۔ مثنوی میں ہر شعر کے دونوں مصرع آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ردیف ضروری نہیں اور تمام شعر ایک دوسرے سے جداگانہ قافیہ اور ردیف رکھتے ہیں۔ مسلسل قافیے کی عدم پابندی کی وجہ سے اس صنف میں لمبے چوڑے تاریخی واقعات اور طویل قصے کہانیاں سہولت کے ساتھ نظم کیے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی اور اردو میں بعض مثنویاں بڑی طویل ہیں۔ مولانا حالی کے نزدیک مثنوی سب سے کارآمد صنف نظم ہے۔ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے بھی اس صنف کو سب سے زیادہ برتا ہے۔ ان کی مثنوی ساقی نامہ کا پہلا شعر ہے: ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوہسار۔ اس کے بعد ہمارے پاس ربائی ہے۔ ربائی سے مراد ایسی صنف شاعری ہے جس کے کل 4 مصرع ہوتے ہیں، لیکن ان 4 مصرعوں میں ایک مکمل مضمون بیان کیا جاتا ہے۔ بالعموم ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ربائی میں عام طور پر صوفیانہ جذبات، خیالات بیان کیے جاتے ہیں۔ ربائی اخلاقی شاعری کی ترجمان سمجھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میر انیس کی ایک حمدیہ ربائی ملاحظہ کریں: گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پر گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ قطع اصطلاح شعر میں 2 یا 2 سے زیادہ شعروں کو جو موضوع کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متعلق ہوں قطع کہتے ہیں۔ قطع 2 شعروں سے کم کا نہیں ہوتا اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ قطع میں بالعموم مطلع نہیں ہوتا۔ کسی قصیدے یا غزل کے مسلسل بیانیہ اشعار کو بھی قطع کہتے ہیں۔ زمانہ حال کے معروف شاعر پروفیسر انور مسعود کا ایک قطع ہے: جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلے سے بڑھ کے تھی، ہر ضرب کربناک پہ میں تل ملا اٹھا، پانی سوئی گیس کا بجلی کا فون کا، بل اتنے مل گئے ہیں کہ میں بل بلا اٹھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے محمس۔ اصطلاح میں محمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر بند 5 مصرعوں پر مشتمل ہو۔ اس صنف کو بہت سے شاعروں نے برتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظمیں برسات کی بہاریں، آدمی نامہ اور مفلسی وغیرہ محمس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ برسات کی بہاریں کا ایک بند ہے: ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ مسدس۔ اصطلاح شعر میں مسدس سے مراد ایسی نظم ہے جس کا ہر بند 6 مصرعوں پر مشتمل ہو۔ اس صنف کے پہلے 4 مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، جبکہ 5واں اور 6واں مصرع الگ قافیے کے حامل ہوتے ہیں۔ اردو کے تمام بڑے بڑے شاعروں نے اس صنف کو برتا ہے۔ علامہ اقبال کی معروف نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ اسی حیت میں لکھی ہیں، اور مولانا حالی کی معروف نظم مسدس و مد و جزر اسلام جس کا اقتباس شامل کتاب ہے اسی حیت میں ہے۔ عزیز طلباء، مشقی سوالات میں ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے: شامل کتاب نظم محنت کی برکات صنف کے اعتبار سے کیا کہلائے گی؟ مسدس کہلائے گی۔ اور نظم محنت کی برکات کا مرکزی خیال لکھیں جو 3-4 سطروں سے زیادہ نہ ہو۔ محنت کی برکات ہے سبق ہمارے پاس، اور شاعر ہیں اس کے خواجہ الطیف حسین خالی۔ ماخذ مد و جزر اسلام۔ صنف سخن کے لحاظ سے یہ نظم ہے، اور مرکزی خیال دیکھتے ہیں کہ ہم نے پوری نظم کو 3-4 سطروں میں کیسے سمو دیا ہے۔ محنت کی سختی جھیلنے والوں کو دنیا میں عزت و بڑائی اور حکمرانی ملتی ہے۔ انسان کو اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو اپنی زندگی میں استعمال کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ طویل مسافت طے اور منزل حاصل کرنے کے لیے اللہ پر توکل کر کے
کہ خود محنت و مشقت جاری رکھو، وہ تمہارا لافانی مددگار ہے، باقی سب سہارے عارضی ہیں۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصے میں بھی ہم نظم، محنت کی برکات، شاعر، ماخذ اور صنف سخن کا ذکر کر کے خلاصے کی شرح لکھیں گے۔ محنت کی سختی جھیلنے والوں کو دنیا میں عزت و برائی اور حکمرانی ملتی ہے۔ ہر انسان میں بہت سی خوبیاں، ہنر و کمال پوشیدہ ہیں جو خدا نے بطور امانت عطا فرمائے ہیں۔ اگر ان سے کام نہ لیا گیا تو وہ ضائع ہو جائیں گے، کوئی ان سے فائدہ نہیں حاصل کر پائے گا۔ اگر شکار ہاتھ نہیں آ رہا تو گھوڑوں کو تیز دوڑاؤ، مطلب کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تو سخت محنت کرو۔ اگر بھاری بوجھ ہے تو بیٹھنا فضول ہے، سفر طویل ہے تو تیز چلو، کیونکہ زمانہ زور آزما ہو تو تمہارے لیے بھی اپنی طاقت دکھانے کا یہی وقت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کبھی ہمت نہ ہارے، جہاں تک ممکن ہو اپنے کام خود سنوارے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے، یعنی بھروسہ رکھے۔ صرف تم ہی اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہو۔ اپنی مشکلات سے نکلنے اور منزل حاصل کرنے کے لیے خود مشقت کرو تو اللہ بھی تمہارا مددگار ہوگا۔ دوسروں پر انحصار صرف ذلت اور رسوائی ہے۔ یہ سبق کا خلاصہ ہے۔ عزیز طلباء، سبق کا 8واں سوال ہے۔ پیراگراف کو توجہ سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ یہ تفہیم عبارت ہے: جانوروں کا تحفظ ہمارے ماحولیاتی نظام کی بقا اور تنوع کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ زمین پر موجود ہر جانور کا قدرتی ماحول اور ماحولیاتی توازن میں ایک محسوس کردار ہوتا ہے، اور اگر کسی نوع کی تعداد کم ہو جائے، یعنی کسی قسم کی تعداد کم ہو جائے یا وہ معدوم ہو جائے تو اس کے اثرات پورے نظام پر پڑ سکتے ہیں۔ انسانی سرگرمیوں جیسے کہ جنگلات کی کٹائی، غیر قانونی شکار اور ماحولیاتی آلودگی نے بہت سی جانوروں کی نسلوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ جانوروں کے تحفظ کے اقدامات کے ذریعے ہم نہ صرف ان انواع کو بچا سکتے ہیں بلکہ مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک متوازن اور پائیدار ماحول بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قدرت کے ان قیمتی اثاثوں کی حفاظت کریں اور ان کے لیے محفوظ مقامات اور قوانین کو مضبوط بنائیں تاکہ وہ قدرتی ماحول میں آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ سوالات ہیں ہمارے پاس: جانوروں کا تحفظ ہمارے ماحول کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا پہلی لائن میں جواب ہے کہ جانوروں کا تحفظ ہمارے ماحولیاتی نظام کی بقا اور تنوع کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سوال نمبر 2 ہے: وہ کون سی انسانی سرگرمیاں ہیں جو ان جانوروں کو خطرے سے دوچار کر سکتی ہیں؟ انسانی سرگرمیاں جیسے کہ جنگلات کی کٹائی، غیر قانونی شکار اور ماحولیاتی آلودگی نے جو ہے وہ جانوروں کی نسلوں کو خطرے میں ڈالا ہے۔ یہ جانوروں کو خطرے سے دوچار کر سکتی ہیں۔ جانوروں کی نایاب انواع و اقسام کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 3: جانوروں کے تحفظ کے اقدامات کے ذریعے ہم نہ صرف ان انواع کو بچا سکتے ہیں بلکہ مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک متوازن اور پائیدار ماحول بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ آخری سوال ہے ہمارے پاس: عبارت کا موضوع عنوان تجویز کریں۔ میرے خیال میں عبارت کا جو موضوع عنوان ہے وہ ہے قدرتی ماحول کی بقا اور ہماری ذمہ داری۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر کے ساتھ سبق نمبر 12 کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔